بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سفیر نور پارٹ 6 سانحہ کوئٹہ۔ حکومت سے معاہدہ اسلام آباد پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ آپ کی تحریک کی مضبوط اثر ثابت ہوا اور یوں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان سے حکومت کا معروف معاہدہ حکمرانوں کے لیے درد سر بن گیا۔ حکمران مسلسل اس سے تو روگردانی کر رہے تھے، جبکہ تحریک نے 6 جولائی کو اپنا قومی دن قرار دے کر حکومت کے لیے ایک اور نئی مشکل پیدا کر دی۔ حکومت نے ہر لمحہ کوشش کی کہ اس معاہدہ کی روح ختم ہو جائے۔ اس سلسلہ میں حکمرانوں نے کئی نام نہاد شیعہ لیڈروں سے معاہدے کی اور عین میں مبہم سی ترمیم کر کے اس معاہدے کی حقیقت کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، مگر جب حکومت سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر اس نے 6 جولائی 1985 کو فقہ جعفریہ کی اس معاہدہ اور جذبہ پر کاری ضرب لگانے کا منصوبہ تیار کیا، جسے کوئٹہ میں عملی جامہ پہنایا گیا۔ در حقیقت اس دل خراش سانحہ کا مقصد معاہدہ اسلام آباد کی روح کو دفن کرنا اور علامہ سید عارف حسینی کی پروقار قیادت کو کاری ضرب لگا کر مشکلات سے دوچار کرنا تھا، تاکہ ایک طرف علامہ سید عارف حسینی کی تحریک میں سستی اور مشکلات میں اضافہ ہو اور دوسری جانب ملت جعفریہ مارشاء اللہ کے متشدد پالیسیوں سے خوفزدہ ہو کر چپ سادھ لے۔ اس سانحہ کی حقیقت کو یوں ہے کہ تحریک جعفریہ کی جانب سے ملک بھر میں 6 جولائی 1985 کو معاہدہ اسلام آباد کی یاد میں ملک گیر احتجاجی جلسے ہوئے، جس میں حکمرانوں سے وعدہ نبھانے کے لیے مطالبے کیے گئے۔ مرکز کی پالیسی کے تحت کوئٹہ صوبہ بلوچستان میں بھی ایک عظیم اجتماع ہوا۔ 6 جولائی 1985 کو طے شدہ پروگرام کے مطابق پشاور، لاہور اور کوئٹہ میں صوبائی سطح پر احتجاجی اجتماع ہوئے۔ سندھ کے حالات کے پیش نظر کراچی میں اجتماع نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں احتجاجی اجتماع کے اختتام میں تحریک کے صوبائی صدر علامہ یعقوب توسلی نے اعلان کیا کہ یہ پرامن اجتماع حکومت بلوچستان کو معاہدہ اسلام آباد کی یادداشت پیش کرے گا۔ ابھی نہتے امام بارگاہ کندھاری واقع علمدار روڈ سے باہر ہی نکلے تھے کہ وہاں پہلے سے تعینات پولیس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 17 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ یقیناً یہ سب کچھ حکومتی منصوبہ بندی کے تحت ہوا، جس کا ثبوت آغا مرتضیٰ پویا کا قبل از وقت اظہار تھا۔ پویا صاحب نے تحریک کے قائدین کو 6 جولائی سے قبل اس خدشہ سے آگاہ کر دیا تھا کہ حکومت تحریک کے ان اجتماعات کو سختی سے کچلنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کوئٹہ کے عوام حکومت کے اس غضب کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں حکومت کا شیعہ عوام کے خون سے ہولی کھیلنے کا ایک منصوبہ ایک گہری سازش کا نتیجہ تھا، جس کے پس پردہ کئی ایک سوال پوشیدہ تھے۔ اول یہ کہ کوئٹہ بلوچستان کی شیعیت کا گڑھ ہے، جہاں ہزارہ قوم ملت جعفریہ کی قوت تصور کی جاتی ہے، جو علاقہ میں اپنے مذہبی اور ملی جذبہ کی بنا پر ہمیشہ تاریخی کردار ادا کرتی رہتی ہے۔ دوم، کوئٹہ کی سرحد ایران سے ملحقہ ہے اور ہزارہ قوم فارسی دان ہونے کے علاوہ ثقافتی اور تہذیبی روایات کی بنا پر ایرانی تہذیب سے متاثر ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان میں انقلاب اسلامی ایران کے اثرات سرایت کر چکے ہیں، لہٰذا ایسی قوم کو نقصان پہنچانا در حقیقت انقلاب اسلامی ایران کے اثرات کو کمزور کرنے کی سازش تھی۔ سوم یہ کہ کوئٹہ کے قریب واقع خفیہ امریکی حساس اڈہ سے اب انقلاب اسلامی ایران پر کسی وقت بھی جارحیت متوقع تھی، جسے اس قوم نے ہی چیلنج کیا تھا، جس کی وجہ سے بلوچستان کی شیعیت بالخصوص امریکی اور حکومتی نظروں میں خطرہ تھی۔ چہارم یہ کہ حکومت بلوچستان میں فسادات کروا کر ایران کو بدنام کرنے کی کوشش میں تھی، جس کا اظہار قومی اسمبلی میں وزیر داخلہ اسلم خٹک نے کیا تھا کہ کوئٹہ کے فسادات میں غیر ملکی ہاتھ تھا۔ ان کی یہ الزام تراشی واضح طور پر ایران کی طرف تھی۔ اس دل خراش سانحہ کی ابتدائی اطلاعات جب علامہ سید عارف حسینی کو دی گئی تو آپ کی زبان سے بے ساختہ کئی بار لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری ہوئے اور آپ کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ اس خبر سے آگاہی کے بعد آپ پشاور میں ہونے والے ایسے ہی اجتماع میں تشریف لائے، جہاں آپ نے جلسہ اور جلوس کی ذمہ داری حجت الاسلام علامہ غلام حسن جاڑا صاحب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سرحد کو سونپی اور خود فی الفور شام 6 بجے کی فلائٹ سے لاہور پہنچے۔ آپ ظالم کے ظلم پر مضطرب ہوئے، مگر قومی حمیت کے جذبے کے ساتھ لاہور پہنچے اور سیدھا کربلا گام شاہ میں اپنی ملت کے احتجاجی اجتماع میں شریک ہوئے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے حوصلوں کو تشدد کے ذریعے پاس کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ آج حکومت نے کوئٹہ میں جس بربریت کا مظاہرہ کیا، اس سے اس کے اسلامی ہونے کی کلی مزید کھل گئی ہے۔ حکومت ہمیں اپنے مطالبات سے دستبردار کرانے کے لیے حکومت نے اگر ایسا ہی رویہ اختیار کیا تو پھر جان لینا چاہیے کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ ہم شہادتوں سے گھبرانے والے نہیں، بلکہ یہ شہادتیں ہماری تحریک اور ہمارے موقف کے اساس کو مضبوط کرتی ہیں۔ انشاءاللہ کوئٹہ کے شہداء کا بے گناہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا، بلکہ یہ ظالم حکومت اور سامراج جس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا ہے کے لیے موت کا پیغام ہوگا۔
آپ نے شرکائے جلسہ کو پرامن طور پر منتشر ہونے کی ہدایت کی اور خود رفقا کے ہمراہ جامعۃ المنتظر پہنچے، جہاں شب بھر تحریک کے کارکنان و علماء کرام سے اہم مشورے کیے۔ طے پایا کہ آپ 3 علماء کرام علامہ سید افتخار حسین نقوی، علامہ ملک اعجاز حسین خوشاب اور علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی کے ہمراہ صبح کوئٹہ روانہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ ان رفقا کے ہمراہ جو ہی کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر پہنچے تو وہاں اعلان ہوا کہ علامہ سید عارف حسینی اور ان کے رفقا کو نیچے اترنے کی اجازت نہیں، البتہ ممنوع افراد میں حافظ سید ریاض حسین نجفی کا نام نہیں لیا گیا تھا، اس لیے قید کے کہنے پر وہ جہاز سے اتر گئے۔ علامہ سید عارف حسینی کو رفقا سمیت اسی طیارہ میں کراچی جانے پر مجبور کیا گیا، جہاں آپ نے چند دن قیام کیا اور کوئٹہ سے مربوط رہے۔ ادھر کوئٹہ میں حکومت نے غارت گری کی انتہا کر دی، کرفیو لگا کر گھر گھر تلاشی کے بہانے خواتین کو زدوکوب کیا گیا، قیمتی چیزیں بھی لوٹی گئیں، مردوں کو اہل خانہ کے سامنے ذلیل کیا گیا اور وسیع پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں۔ علماء کو جن میں آقا سید حافظ ریاض حسین صاحب بھی شامل تھی گرفتار کر لیا گیا اور وہ ان پر تشدد کیا گیا۔ قائد کراچی سے جامعہ اہل بیت اسلام آباد تشریف لائے اور تحریک کی مرکزی کونسل کا اجلاس طلب کی اور لائے عمل مرتب کرنے کے لیے اپنے رفقا سے تبادلہ خیال کرے۔ اسی اثناء میں انتظامیہ اور پولیس کی بھاری جمعیت وہاں آ پہنچی اور انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ پارا چنار چلے جائیں۔ در حقیقت حکومت کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو پورے ملک سے لا تعلق کر دیا جائے، آپ کی قوم کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ ان کا قائد مشکل وقت میں انہیں چھوڑ کر خود اپنے گھر جا بیٹھا ہے۔ شام تک انتظامیہ کے ساتھ یہ بحث و تمہیز جاری رہی۔ مغرب بین کے وقت ڈپٹی کمشنر نے آپ کی اسلام سے ضلع بدری کے احکام جاری کیے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اسلام آباد کے ضلع کے حدود چھوڑ کر راولپنڈی اور پھر پنجاب روانہ ہو جائیں گے، مگر انتظامیہ اور پولیس کی بھاری جمعیت نے آپ کو ایسا نہ کرنے دیا۔ جب آپ اسلام آباد سے نکل کر فیض آباد کے مقام پر پہنچے تو وہاں اعلیٰ حکام کی ہدایت پر آپ کو روک کر باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اور وہاں سے سیدھے کوہاٹ لے جایا گیا، جہاں آپ کو ریسٹ ہاؤس کوہاٹ میں رکھا گیا، جہاں آپ کی نگرانی کے لیے ایک حساس ادارے کے اہم افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی، جس نے بعد میں اعتراف کیا کہ اس نے اپنی سروس کے دوران ملک کی نامور مذہبی شخصیات مولانا مودودی اور مولانا مفتی محمود صاحب جیسے رہنماؤں کے ساتھ وقت گزارا ہے، مگر سید عارف حسینی کو ان تمام شخصیات سے مختلف پایا ہے۔ اس نے اس شخص عارف حسین کو شب بھر 3 کام کرتے دیکھا ہے: عبادت، تلاوت اور خدا کے حضور گریا۔ اس نے مزید بتایا کہ شب بھر سید عارف حسینی کی آنکھ نہیں لگتی تھی، خدا معلوم یہ انسان کیا ہے اور کس مرتبہ پر فائز ہے۔ اگلے روز آپ کو کوہاٹ ریسٹ ہاؤس سے پارا چنار پہنچا کر نظر بند کر دیا گیا۔ حکومت مطمئن ہو گئی کہ اس نے آپ کو قوم سے جدا کر دیا ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ سید عارف حسینی کا دل تو قوم کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آپ کو چین کہاں آنا تھا؟ آپ نے وہاں کے احباب سے صلاح مشورے کی، ایجنسیوں کے دائرے آپ پر تنگ کر دیے گئے۔ آپ نے عجب مجاہدانہ روش اختیار فرمائی، پارا چنار سے چپکے چپکے ایک عام ویگن میں پردہ ڈال کر پشاور تشریف لے آئے۔ حساس ادارے حکومت کو اطلاع فراہم کرتے رہے کہ سید عارف حسینی پارا چنار میں ہیں، مگر آپ پشاور پہنچ چکے تھے، جہاں آپ اپنے قابل اعتماد احباب سے ملے جنہوں نے آپ کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ آپ نے اگلے روز ہنگامی پریس کانفرنس کرنا چاہی تو خفیہ راستوں سے مخصوص صحافیوں کو اطلاع دی گئی اور انہیں مذکورہ مقام سے پشاور کے معروف عالم دین سید عالم موسوی صاحب کے گھر لایا گیا، جہاں آپ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے غم و غصہ کا اظہار یوں فرمایا: صحافیان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 6 جولائی ملت جعفریہ کا قومی دن ہے۔ 1980 کے معاہدہ اسلام آباد سے حکومت کے انحراف کے بعد ہم ہر سال 6 جولائی کو ملک گیر احتجاج اجتماع منعقد کرتے ہیں، جس کا مقصد معاہدہ کی یادداشت پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ حسب معمول ہم نے امسال بھی اپنے قومی دن کی یاد تازہ رکھی اور ملک گیر پروگرامات منعقد کرائے، مگر حکومت نے جو اپنے وعدے سے منحرف ہے، اپنی شرمساری کا داغ چھپانے کے لیے ہمارے کوئٹہ کے مظلوم عوام پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے 17 سے زائد افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اپنے نہتے عوام کو گولیوں کا نشانہ بنانا حکومت کے اسلامی ہونے کی حقیقت اشکار کرتا ہے، اور پھر اتنے بڑے سانحہ کے بعد وزیر داخلہ اسلم خٹک کا بیان کہ اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے، جس سے ان کی مراد اسلامی جمہوریہ ایران ہے، یہ بھیانک سوچیں سمجھے منصوبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر داخلہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ صحافیان محترم، اگر ہمارا ہنگامہ آرائی کا پروگرام ہوتا تو جیسا کہ حکومت الزام لگا رہی ہے تو پھر ہم ملک گیر ہنگامے کر کے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے نہ صرف نہتے عوام پر گولی چلائی ہے بلکہ میرے رفقا کو شہداء کے پسماندگان کی دلجوئی اور تعزیت کے لیے بھی اجازت نہیں دی۔ حکومت کے اس ظالمانہ فعل پر ہمیں بے حد صدمہ پہنچا ہے، مگر ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ہماری تحریک کو شہداء کے خون سے تقویت ملی ہے، کیونکہ ملک کے تمام ذی شعور افراد اور سیاستدانوں نے حکومت کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ہمارا مطالبہ کل
کی طرح آج بھی وہی ہے کہ حکومت معاہدہ اسلام آباد پر عمل درآمد کر کے ہماری بے چینی کو ختم کرے اور ملت جعفریہ پر عائد تشدد آمیز پالیسیوں سے باز آئے۔ پریس کانفرنس کے انعقاد کے بعد قائد پشاور ہی میں خونزادگان کے کسی عزیز کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد حکومت صبح سرحد و ایجنسیوں کو اطلاع ہوئی کہ سیادار حسینی جو ان کے نزدیک پارا چنار میں نظر بند ہیں، نہ صرف یہ کہ پشاور پہنچ چکے ہیں بلکہ انہوں نے پشاور پریس کانفرنس سے خطاب بھی کر لیا ہے۔ شہید وفا عبدالعلی بنگش جو اس وقت DSSP تھے، بہت سٹ پٹائے اور انور علی اخونزادہ سے کہا کہ آج میری ملازمت خطرے میں ہے۔ جس مکان میں آپ نے ان دنوں قیام کیا وہ اہل سنت مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بعد میں بتلایا کہ آپ ساری رات نماز اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، جب آدھی رات ڈھل جاتی ہے تو یہ ملکوتی انسان زاروں قطار خدا سے مناجات کرتا ہے۔ دعا میں جب امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف سید الشہداء اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو اس کی سسکیاں طول پکڑ جاتی ہیں اور ایسے جملے ادا کرتے ہیں کہ احساس ہوتا ہے جیسے کوئی استغاثہ کر رہا ہے۔ ساری رات عبادت اور گریہ میں گزارتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ انسان ہے یا کوئی ولی۔ آپ کے 3-4 روز کے قیام نے اس گھرانے کی فکر و نظر کو بدل کر رکھ دیا اور وہ اپنی گھریلو زندگی میں اسلامی اقدار کی طرف مائل ہو گئے، اور یوں آج بھی یہ سارا خانوادہ سیدار حسینی کی وہی چند راتیں یاد کر کے انہیں سلام پیش کرتا ہے۔ جب پشاور میں گرفتاری کی کوششیں ہو رہی تھیں تو اس وقت کوئٹہ کی سڑکیں خون سے غلطاں اور ملت جعفریہ ماتم کناں تھی، مگر ایسے گمبھیر حالات میں بھی آپ کا رابطہ ملک بھر سے قائم رہا۔ آپ کی ہدایت پر ملک گیر مظاہرے شروع ہو گئے۔ آپ نے اپنے رفیق علماء سے اپیل کی کہ وہ کوئٹہ پہنچیں اور متاثرین کی دلجوئی کریں۔ قائد کی ان ہدایات پر جو علماء کوئٹہ پہنچے، انتظامیہ نے انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ کراچی کے ضعیف العمر عالم دین کو اس قدر زدوکوب کیا گیا کہ مارنے والے یہ سمجھے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور انہیں سڑک کنارے فٹ پاتھ پر پھینک کر چلے گئے۔ البتہ قدرت نے انہیں زندگی عطا کی۔ جوانوں نے خطرات سے گزر کر انہیں اٹھایا اور کراچی ہسپتال پہنچایا، جہاں وہ بعد میں روح بصیرت ہوئے۔ انہوں نے ایک نشست میں بتایا کہ جب وہ پولیس کے تشدد سے بالکل نڈھال ہو گئے تو سپاہیوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی کی بجائے پیشاب پینے کو دیا۔ اس طرح آقا محمد جمعہ اسدی اور آقا یعقوب توسلی صاحب کو زندان میں کئی دن تک سونے نہیں دیا گیا۔ تحریک کے جنرل سیکرٹری سید وزار حسین نقوی ایڈوکیٹ جب کوئٹہ پہنچے تو تلاشی پر ان کی کار سے تحریک کا لیٹر پیڈ برآمد ہونے پر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے بیٹے کے 2 دانت توڑ دیے۔ کوئٹہ میں کرفیو نافذ ہوا تو وہاں کی شیعہ آبادی کو سہولیات اور ضروریات زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ حکومت نے اپنی مکروہ سازش کی پردہ پوشی کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ کبھی شیعہ حضرات کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور کبھی وزیر داخلہ نے غیر ملکی سازش کا نام دے کر اپنے داغ چھپانے چاہے۔ جہاں دیگر سیاستدانوں نے اس سانحہ کی مذمت کی، وہاں سابق وزیر اعلیٰ محمد اکبر خان بگٹی کا وزیر داخلہ کے جواب میں بیان بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ کہنا کہ سانحہ کوئٹہ میں غیر ملکی ہاتھ ہے بجا ہے، البتہ غیر ملکی دشمن ہم سے 10,000 میل کے فاصلے پر ہے۔ ایران کو ملوث کرنے کی بات دراصل امام خمینی کی ذات اور اسلامی انقلاب کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ ہماری عوام باشعور ہیں، انہوں نے حکومت کی اس سازش کو تقریباً ناکام بنا دیا ہے، وگرنہ کوئٹہ میں خوفناک تباہی ہوتی۔ سابق وفاقی وزیر میر ظفر اللہ جمالی نے بھی اپنے ایک ایسے ہی بیان میں کہا تھا، سانحہ کوئٹہ سے قبل غیر ملکی اہم شخص جو کوئٹہ آیا تھا وہ امریکی سفیر ڈیسن یلسٹن تھا۔ اس کے قیام کے دوران اس کی سرگرمیاں کافی مشکوک تھیں، لہٰذا یہ سانحہ امریکی کی سازش کا نتیجہ ہے۔ بلوچستان کی 2 بڑی سیاسی شخصیات کے ان بیانات نے امریکہ کو بے نقاب کیا اور حکومت پاکستان کو مزید الجھن میں ڈال دیا۔ حکومت نے کوئٹہ میں نہ صرف خون کی ہولی کھیلی بلکہ ظلم و بربریت کی ایک وحشت ناک یاد تازہ کر دی۔ کرفیو، مستورات اور بچوں پر تشدد، گمراہ کن پراپیگنڈا اور سینکڑوں افراد کی گرفتاریاں اور انہیں جھوٹے سنگین مقدمات میں ملوث کرنا ایسے اقدامات تھے جو مارشل لا دور میں پہلی بار ملت جعفریہ کے خلاف کیے گئے۔ کوئٹہ کے اہل تشیع پر جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے وہ انتظامیہ کی طرف سے تھے۔ ڈپٹی کمشنر شکیل حیدر کے الزامات پر مبنی رپورٹ کے مطابق 6 جولائی کو شیعہ حضرات ایک سوچے سمجھے کے منصوبے کے تحت کوئٹہ شہر کا امن تباہ کر کے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس اسلحہ کا ایک ٹرک پہنچ چکا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنی ظالمانہ کارروائی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہاں تک کہا کہ پولیس والوں نے گولی نہیں چلائی بلکہ وہاں پولیس کی نفری تو بہت ہی کم تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے یہ بیانات وقت کے ساتھ ساتھ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ثابت ہوئے، کیونکہ وسیع پیمانے پر گرفتاریوں اور تشدد کے باوجود کسی قسم کا ناجائز اسلحہ برآمد نہ ہو سکا۔
حکومت نے لاکھ کوششیں کی کہ شہداء اور متاثرین کے پسماندگان اور قائدین ملت جعفریہ کے درمیان غلط فہمیوں کے ذریعے اختلافات کو ہوا دی، مگر قیادت کے حسن تدبیر اور حکمت عملی کی بنا ایسا نہ ہو سکا۔ علامہ سید عارف حسینی کی شب و روز کی ریاضت اور پشاور کی ہنگامہ خیز کانفرنس نے حکومت کی ایسی تمام تر کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کٹھن حالات کے باوجود بھی آپ نے مرکزی کونسل کا اجلاس بلانے کی ہدایت جاری کی۔ حکومت نے متنبع کیا کہ ملک میں نقص امن کے اندیشے کے پیش نظر وہ تحریک کی مرکزی کونسل کا اجلاس کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ اندیا دیا گیا کہ اگر اجلاس راولپنڈی یا اسلام آباد میں بلایا گیا تو تحریک کی قیادت اور اس کے ادارے بے بس ہو کر رہ جائیں گے۔ ان حالات نے ایک سراسیمگی کی فضا پیدا کر دی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اجلاس کا منعقد ہونا واقعا ناممکن اور مزید مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے، مگر قائد کے عزم، استقلال اور بابصیرت فیصلہ جات کے تحت اجلاس کو بلایا گیا۔ ملک بھر سے مرکزی کونسل کے اراکین کی ایک کثیر تعداد نے پوری شد و مد کے ساتھ شرکت کی، چنانچہ رضویہ حال صادق آباد میں یہ اجلاس کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا اور حکومت کو مداخلت کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس بھرپور اجلاس میں سانحہ کوئٹہ کے ہر پہلو پر بحث ہوئی اور اس کی مکمل ذمہ داری حکومت وقت پر عائد کی گئی، اور یہاں سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ملت جعفریہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایسی قربانیاں دیتی رہے گی اور اپنے آئینی اور مذہبی حقوق سے روگرداں نہیں ہوگی۔ اجلاس میں قائد عزیز پر حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ محبوب رہنما کو عوام سے دور نہ رکھا جائے۔ اس اجلاس میں شہداء اور متاثرین کوئٹہ کی امداد، اسیران کی رہائی اور مقدمات کی پیروی کے بارے میں ٹھوس لائحہ عمل کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء اور دیگر اسیران کوئٹہ کی رہائی کے لیے علماء اور دینی مدارس کے طلباء کا اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس فیصلہ کے تحت علماء کرام کا مظاہرہ ترتیب دیا گیا۔ 12 جولائی کو ہونے والے پاکستان کی تاریخ کے اس منفرد احتجاجی مظاہرے میں 2000 سے زائد علماء کرام و دینی مدارس کے طلباء نے شرکت کی۔ روحانی لباس میں ملبوس علماء کرام کا یہ پروقار جلوس تمام پابندیاں عبور کر کے مدرسہ آیت اللہ الحکیم راولپنڈی سے وزارت مذہبی امور کے دفتر کے سامنے پہنچ گیا اور ارجنٹائنز پارک میں کئی گھنٹوں تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی اثناء میں حکومت سے مذاکرات بھی جاری رہے۔ کوئی حتمی فیصلہ نہ ہونے کی صورت میں علماء کرام نے اسلام آباد میں دھرنا دینے کا فیصلہ کیا اور مرکزی امام برگاہ میں کیمپ لگا لیا۔ آخر 3-4 روز کے اس احتجاج کے بعد حکومت بعض مطالبات تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس دوران قائد نے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنی قوم کے معززین کو ایک پیغام ارسال کیا جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قادر ذاکرین عظام و خطبۂ کرام و عزتداران امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ ملت مظلوم پاکستان آج کل جن حالات سے گزر رہی ہے ان کی سنگینی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم سب بھائی جسد واحد کی طرح ان نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے۔ بدقسمتی سے استعماری سازشوں نے ہمارے درمیان پہلے نفاق کی دیوار کھڑی کی، پھر ملت کی تباہی و بربادی کے لیے ہر قسم کا ظالمانہ ہتھکنڈہ اختیار کیا۔ سانحہ کوئٹہ آپ کے سامنے ہے۔ جس انداز سے اپنے ہی ملک کی فوج اور پولیس نے شیعان حیدر کرار کو سفاکانہ اور بربریت کا نشانہ بنایا، اس نے کربلا کے واقعات کی یاد تازہ کر دی ہے۔ نہتے اور مظلوم شیعوں کے جلوس پر وحشیانہ گولہ باری جسے 17 مومنین جام شہادت نوش فرما گئے۔ پھر انتہائی دھوکہ اور مکر سے کام لے کر علماء حق کو گرفتار کیا گیا۔ شیعوں کے محلہ میں کرفیو نافذ کر کے 120 گھنٹے میں کوئی وقفہ دیے بغیر پانی، بجلی اور خوراک کی ترسیل روک دی گئی۔ 4 دیواری کا تقدس پائمال کرتے ہوئے گھروں میں گھس کر عورتوں کی توہین کی، مردوں کو گرفتار کر کے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس طرح مزید 6 افراد جام شہادت نوش فرما گئے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا یہ لوگ عادی یا کسی اخلاقی جرم کے مرتکب پائے گئے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کا صرف اور صرف قصور یہ ہے کہ یہ شیعہ ہیں اور حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، مظلوم کربلا اور ثانیہ زہرا کے عزادار ہیں۔ سفاک دشمن نے ظلم کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہ کیا کہ یہ کس گروپ سے وابستہ ہیں، بلکہ ظلم کا سزاوار صرف شیعہ ہونا قرار پایا۔ ان حالات میں میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو دعوت فکر دوں کہ ان حالات کی روشنی میں آپ کا یہ وظیفہ شرعی بنتا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف ملت مظلوم کی اس جد و جہد میں شریک ہوں، ہر طرح سے ظلم سے نفرت کا اظہار کر کے بارگاہ رب العزت میں سرخروئی حاصل کریں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف حسین الحسینی، 27 شوال 1405 ہجری۔
20 افراد سنگین مقدمات کے الزام میں جیل کے اندر تھے۔ ایسے میں علامہ سید عارف حسین الحسینی نے حتمی فیصلہ کیا کہ قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے بھرپور تحریک چلائی جائے۔ آپ کے اس فیصلہ پر سب سے زیادہ منظم کام ISO پاکستان نے کیا۔ ان نوجوانوں نے مظاہرے اور نشر و اشاعت کے ذریعے پاکستان میں یادگار تحریک چلائی۔ مرکز کی پالیسی کے مطابق ISO کے نوجوانوں نے لاکھوں کی تعداد میں حکومت کو خطوط لکھے اور ٹیلی گرام ارسال کیے۔ اسیران کوئٹہ کی رہائی کی تحریک کا یہ حال تھا کہ ISO کا ہر نوجوان ہر آئے دن اپنا شرعی فریضہ سمجھ کر اسیران کوئٹہ کو خط اور حکومت کو ٹیلی گرام بھیجتا تھا، جنہیں وصول کرتے کرتے حکومت تنگ آ گئی۔ صدارتی ہاؤس میں کام کرنے والے ایک شخص کے بقول کہ حالت یہ تھی کہ صدر کے PA اور سیکرٹری کسی بھی ٹیلی گرام کو دیکھ کر بے اختیار کہہ دیتے تھے کہ ISO کی ٹیلی گرام ہوگی۔ شہدائے کوئٹہ کا چہلم۔ شہدائے کوئٹہ کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے خون سے حفاظ عہد کا پہلا موقع شہداء کا چہلم تھا۔ حکومت کسی حد تک خواہاں تھی کہ اس ملک گیر چہلم کے موقع پر ملت جعفریہ کو کوئی جذباتی قدم اٹھائے جس سے اسے مزید سازشوں کی تکمیل کا موقع مل سکے، مگر علامہ عارف حسین الحسینی نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور عمیق نگاہوں کی بدولت شہداء کے چہلم پر پوری قوم کو ایک لائحہ عمل دیا، جس سے آپ کی قائدانہ سوچ کا عکس سامنے آیا۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ نمبر 1 چہلم کے مراسم ادا کرتے وقت تشدد کی پالیسی سے گریز کیا جائے۔ نمبر 2 ایسے اخباری بیانات اور نشر و اشاعت سے پرہیز کیا جائے جس سے ملت کے جذبات بے قابو ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 3 حکومت کی کسی فارغ یا ادارہ سے رابطہ سے قبل مرکز سے منظوری لی جائے۔ نمبر 4 تمام مقررین مجالس چہلم اور تقریروں میں تحریک کے موقف کی پیروی کریں، ذاتی موقف کے اظہار سے سختی سے گریز کیا جائے۔ نمبر 5 اپنی مظلومیت اور بے گناہی اور حکومت کے وحشیانہ مظالم سے صحیح انداز میں مسلمانوں کو مطلع کیا جائے۔ نمبر 6 اسیران کوئٹہ کا صحیح تعارف کرایا جائے۔ نمبر 7 عوام سے مربوط رہ کر انہیں تحریک کے پروگرام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 8 فلسفہ شہادت کی روشنی میں شہداء کوئٹہ کی عظمت کو اجاگر کیا جائے۔ نمبر 9 کوئٹہ کے حالات کی صحیح تصویر اجاگر کی جائے۔ نمبر 10 حکومت کے من گھڑت افسانوں اور پردہ پوشی سے اہل پاکستان کو صحیح معنوں میں آگاہ کیا جائے۔ آپ کی مدبرانہ پالیسیوں اور قومی تحرک سے حکومت خوفزدہ ہوئی تو اس نے شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی، یہاں تک کہ حکومت کے ایما پر ملک کے بعض مذہبی جرائد میں برملا اس بات کو اچھالا گیا کہ سانحہ کوئٹہ میں ایرانی افراد ملوث تھے جو پاکستان کا چین اور استحکام تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ حکومت نے اس بات کو بھی خوب اچھالا کہ 6 جولائی کو ملت جعفریہ کے احتجاجی افراد اہل سنت کی مساجد کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر یہ ایک غیر معیاری حربہ تھا جس کی تردید نواب محمد اکبر بگٹی نے کر دی تھی کہ حکومت کے عزائم تو کچھ اور تھے، مگر ہماری عوام نے اسے بھانپ کر اختلافات کے شعلوں کو بھڑکنے نہیں دیا۔ وزیر داخلہ اور حکومت کے تنخواہ خوار مذہبی جرائد ایران کے خلاف زہر اگل رہے تھے، مگر شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ سب کچھ طائف کانفرنس کی قراردادوں کا نتیجہ تھا، جس میں طے پا گیا تھا کہ پاکستان کے استحکام اور وہاں پر ابھرتی ہوئی مذہبی لہر کو مسلمانوں کے قتل و غارت اور آپس کے اختلافات سے کمزور کیا جائے گا۔ شہداء کوئٹہ میں 2 اہل سنت برادران بھی شہید ہوئے اور حکومت نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ اہل تشیع کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، مگر ان کے جسموں سے ملنے والی گولیاں پولیس کے مظالم کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ نیز حکومت یہ بھی چاہتی تھی کہ شہداء کوئٹہ کے چہلم کے روز بھی کوئی شیعہ سنی ہنگامہ برپا ہو، مگر علامہ سید عارف حسینی نے اس نزاکت اور خدشہ کا ادراک کرتے ہوئے 8 اگست 1986 کو راولپنڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے فرمایا، سانحہ کوئٹہ حکومت اور اس کے آقاؤں کا مکروہ کارنامہ ہے۔ حکومت کوشاں ہے کہ اس سانحہ کو فرقہ واریت کی بھینڈ چڑھایا جائے، مگر شیعہ سنی برادران اس بات سے آگاہ ہیں کہ انہیں دست و گریباں کر کے خود شرمساری سے بچنا چاہتی ہے۔ حکومت کی طرف سے ایسا تاثر دینا قطعاً غلط ہے کہ فقہ جعفریہ والے پورے ملک میں جعفری نظام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ ہم بار بار واضح کر چکے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے وقت دوسرے مسلمانوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ ہماری پالیسی رہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے مطالبات کے ساتھ پورے مسلمانوں کے حقوق کا مطالبہ کریں۔ ہم بحیثیت مسلمان اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے سب برادران کو مشترکہ جدوجہد کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ ضرور کرے۔ ہم حکومت کو کسی کے بھی حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ کسی کے بھی حقوق کو نظر انداز کرنا اسلامی ہے نہ جمہوری۔ مزید فرمایا کہ سامراج کے پروردہ افراد نے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ہمارے چند نادان دوست سامراج کی اس عالمی پراپیگنڈے کے شکار ہو گئے ہیں جس کا ہمیں دلی صدمہ ہے۔
ہم ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مشترکہ طور پر دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور جہاد کریں۔ ہم نے مرد آباد امریکہ، مرد آباد روسیہ، مرد آباد اسرائیل کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور نئی نسل کے انہی اصولوں پر تربیت کر رہے ہیں تاکہ ہم سامراج دشمن معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اگر یہ مسلمان علماء ہمارے ساتھ آواز نہیں ملا سکتے تو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری سامراج دشمن جد و جہد کی بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے قریبی رفیق علماء کو تاکید کی کہ وہ کوئٹہ جا کر اہل سنت علماء کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور ضروری سیمینار اور کانفرنس کا انعقاد کریں تاکہ حکومت وہاں کا سکون تباہ کرنے میں ناکام رہے۔ چنانچہ علامہ سید افتخار حسین نقوی، علامہ مہدی نجفی، اہل سنت شخصیات میں سید بدال جا شاہ، مولانا نجفی گیلانی اور انجمن تحفظ حقوق ہزارہ کے صدر غلام سرور نے کوئٹہ میں مقامی ہوٹل میں اتحاد کانفرنس کی، جس کی صدارت پیر سید روح اللہ الامین پیر صاحب آف مانکی شریف نے کی۔ 9 اگست کو شہداء کا چہلم علمدار روڈ پر عیدگاہ میں منایا گیا، جس میں تحریک کے قائدین بالخصوص علامہ سید ساجد علی نقوی، مولانا سید افتخار حسین نقوی، شیخ مہدی نجفی اور ریٹائرڈ جنرل سید قصور حسین نے شرکت فرمائی۔ چہلم کی مجالس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی جن کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ ہر زبان پر شہداء سے ایفائے عہد کے نعرے اور ہونٹوں پہ ان کی ہجر کی سسکیاں رواں تھیں۔ پورا اجتماع اشکبار اور پرملال تھا۔ والدین اپنے بیٹوں اور بہنیں اپنے بھائیوں کو رو رہی تھیں، جبکہ باقی افراد شہداء کی مظلومیت پر آنسو بہا رہے تھے۔ مجلس کے اختتام پر بچوں کا ایک جلوس برآمد ہوا جو قائد اور شہداء کی تصاویر اٹھائے قبرستان روانہ ہوئے۔ بچوں نے پھول ڈالے اور ظالموں سے انتقام اور بے گناہ خون کا بھرم رکھنے کا عزم کیا۔ انہیں رقت انگیز اور ماتمی ماحول میں محبوب قائد سید عارف حسین الحسینی کے ساتھ بھی ایفائے عہد کیا گیا اور ان کی عظیم قیادت میں ظالموں سے ٹکرانے کا اعلان کیا گیا۔ اسی اثناء میں حکومت نے فوراً ہی اسیران کوئٹہ پر مقدمات قائم کر لیے۔ 128 افراد کا ماشاء اللہ عدالت میں چالان بھیج دیا گیا، جبکہ 48 افراد گرفتار اور 80 افراد مفرور قرار دیے گئے۔ اسی دوران موچی دروازہ لاہور میں MRD کا اجلاس ہوا، جس میں ثانیہ کوئٹہ کی مذمت کی گئی اور اسے ایک حکومت کی ایک سازش قرار دیا گیا۔ اگست میں ماہ محرم کا آغاز ہوا۔ ایام عظام ثانیہ کوئٹہ کی حقیقت اور شہداء و اسیران کی مظلومیت کے پرچار کے لیے بہترین موقع تھا۔ تحریک نے اپنے مذہبی اجتماعات میں اپنی مظلومیت کا خوب پرچار کیا اور جذباتی ماحول کی بدولت مظلوموں سے محبت اور ظالم حکمرانوں سے نفرت کا لاوا پھٹ پڑا۔ مجالس کے اجتماعات میں ملک گیر سطح پر اسیران کوئٹہ کے پیغامات سنائے گئے جنہوں نے پوری قوم کے اندر ملی احساس کو تڑپ بخشی۔ محرم الحرام میں قوم کے دل میں حکمرانوں کے ظلم کے خلاف نفرت کی ایک لہر پیدا ہوئی، جس سے اسیران کوئٹہ کی رہائی اور حکمرانوں کی رسوائی کے لیے ملک گیر تحریک چل پڑی۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے تحریک کے ایک ہنگامی اجلاس میں اسیران کوئٹہ کی رہائی کے لیے ایک لائحہ عمل دیا جو انتہائی پرامن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس تحریک کو نشر و اشاعت اور حکمرانوں کا ٹیلی گرامز سے شروع کرنا چاہیے اور پھر اسے آہستہ آہستہ اوپر لے جانے کی ضرورت ہے۔ نشر و اشاعت اور پرامن مظاہروں سے سلسلہ شروع ہوا، لاکھوں پمفلٹ تقسیم ہوئے، ملک بھر میں دیواروں پر نعرے لکھے گئے، حکمرانوں کو ہزاروں ٹیلی گرامز بھیجے گئے۔ اسیران کوئٹہ کو ملک بھر سے خطوط لکھے گئے، جس کی بدولت جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے لے کر عام حکمران تک کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ تاریخی لانگ مارچ۔ حکومت اسیران کوئٹہ کی رہائی اور دیگر مطالبات تسلیم کرنے میں مسلسل ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب پرامن مطالبات، مظاہرے اور دیگر اقدامات سے مسائل حل نہ ہوئے تو علامہ عارف حسین الحسینی نے آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ 10 اپریل 1986 خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر حکومت نے 19 اپریل تک مطالبات تسلیم نہ کیے تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان 20 اپریل سے بھرپور تحریک چلائے گی، اور اس پر بھی حکومت نے مثبت جواب نہ دیا تو 1 مئی 1986 سے ملک کے کونا کونا سے کوئٹہ لانگ مارچ کیا جائے گا۔ لانگ مارچ کے اس فیصلہ کا اعلان خود علامہ سید عارف حسین الحسینی نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ہمارا مقصد صرف حصول انصاف ہے، ہم ملک میں کوئی لاقانونیت اور بدامنی پھیلانا نہیں چاہتے۔ چونکہ حکومت ہمارے مطالبات کو ایک عرصے سے نظر انداز کر رہی ہے اور ہمارے مسلسل مذاکرات کے باوجود بے گناہ اسیران کو رہا نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم راست اقدام کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ لانگ مارچ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسیران کوئٹہ کو رہا نہیں کیا جاتا۔
ملک بھر میں آپ کی جرات مندانہ فیصلہ کا خیر مقدم کیا گیا۔ ملت جعفریہ کی تمام تنظیموں اور کارکنان نے شہر شہر گاؤں گاؤں پہنچ کر قائد کا پیغام پہنچایا اور اس تاریخی اعلان کی بھرپور تشہیر کی۔ ملک بھر کے در و دیوار حتیٰ کہ ٹرینوں، بسوں اور ویگنوں وغیرہ پر چلو چلو کوئٹہ چلو تحریر کر دیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے 14 افراد پر مشتمل ایک اعلیٰ وفد راولپنڈی سے کوئٹہ روانہ کیا جائے گا۔ شدید خدشہ تھا کہ حکومت مزاحمت کرے گی اور اس وفد کے اراکین کو کوئٹہ نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ کسی بھی صورتحال کے رونما ہونے کے بعد 72 افراد کا وفد راولپنڈی سے کوئٹہ روانہ ہوگا۔ خلاف توقع 20 اپریل کو روانہ ہونے والا پہلا وفد بخیر و خوبی 21 اپریل کو کوئٹہ پہنچ گیا، جس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ حکومت نے کسی قسم کی مزاحمت کی جرات نہ کی، بلکہ بلوچستان کے گورنر ریٹائرڈ جنرل موسیٰ خان نے علامہ سید ساجد علی نقوی، جو اس وفد کی قیادت کر رہے تھے، کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ان مذاکرات کا سلسلہ دو روز تک جاری رہا۔ اسی دوران ملک بھر میں ایک حساس کیفیت برقرار رہی۔ آخر 22 اپریل کی شام کو حکومت نے تحریک کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ اسیران کی فوری رہائی اور ان کے خلاف مقدمات واپس لے لینے کا وعدہ کیا، جس کا ریڈیو ٹیلی ویژن پر باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ مطالبات تسلیم ہونے پر علامہ عارف حسین الحسینی نے پشاور سے قوم کے نام اپنا ایک پیغام جاری کیا، جس میں لانگ مارچ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پیغام میں ان احباب کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے شب و روز زحمت اٹھائیں۔ 23 اپریل کو چند ذمہ دار رفقا کے ساتھ آپ کی خصوصی نشست ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آپ 24 اپریل کو کوئٹہ ایکسپریس کے ذریعے راولپنڈی سے کوئٹہ روانہ ہوں، تاکہ اسیران اور شہداء کے پسماندگان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ آپ نے اہم افراد کو اپنے ساتھ چلنے کا پیغام بھیجا اور 24 اپریل کو پروگرام کے مطابق آپ کوئٹہ ایکسپریس سے کوئٹہ روانہ ہوئے۔ راولپنڈی اسٹیشن پر ایک تاریخی ہجوم نے اپنے قائد کو الوداع کہا۔ ملت جعفریہ کے پیر و جواں ہر اسٹیشن پر جمع ہوئے۔ راستے میں جہلم، گجرات، وزیر آباد اور گوجرانوالا میں ہزاروں لوگ اپنے عظیم قائد کی جھلک دیکھنے کے منتظر نظر آئے۔ یہ مسافر ٹرین تحریک کا ایک کارواں بن گئی۔ ٹرین لاہور پہنچی تو ایک عظیم اجتماع نے محبوب قائد کا فقید المثال استقبال کیا اور پورا اسٹیشن پوری قوم کے دل کا چین عارف حسین قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس پورے ماحول کو قائد کی موجودگی اور نوجوانوں کی دستوں نے پرعزم بنائے رکھا۔ یہ روح پرور منظر اس وقت مزید پر رونق ہوا جب علامہ سید عارف حسینی ریل کے ڈبے سے نیچے اترے اور اپنی قوم کے افراد میں گھل مل گئے۔ حفاظتی انتظامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے عقیدت مندوں کے اصرار پر اسٹیشن کے پل کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر 20-25 منٹ تک خطاب فرمایا۔ اس وقت اسٹیشن لاہور کے پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ آپ کی یہ تقریر وہاں پر موجود تمام مسافروں اور ریلوے کے عملہ نے ہمتن گوش ہو کر سنی۔ آپ نے فرمایا، ہم اس ملک میں جمہوریت اور اعلیٰ اسلامی اقدار کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم اپنے مقاصد کے حصول میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہمارے کوئٹہ کے شہداء اور اسیران نے اس بات کا ثبوت مہیا کیا ہے کہ ہمارے قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتے۔ حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم کر کے اپنی ہوش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اسے چاہیے کہ ملک کی سطح کے بڑے مسائل کے حال میں بھی اسی قسم کی دانش مندی کا ثبوت دے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں کسی عامر کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ نے اپنی قوم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پرامن طور پر منتشر ہونے کی ہدایت کی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ لاہور کے مخیر حضرات نے اپنے محبوب قائد کی اپیل پر ان سنگین حالات میں دل کھول کر عطیات دیے اور ٹرین میں آپ کے حضور نذرانے پیش کیے۔ اس سے آگے رات کا سفر شروع ہوا۔ رات بھر لوگ ہر اسٹیشن پر جہاں ٹرین رکتی استقبال کرتے۔ یہ لوگ اپنی گود میں معصوم بچوں کو لیے اسٹیشن پر اپنے قائد کے لیے منتظر ہوتے۔ معصوم بچوں کو اسٹیشن پر رات کی تاریکی میں لانے کا فلسفہ شاید کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر یہ راز بھی سربستہ نہ رہا۔ جب سید عارف حسین الحسینی اسٹیشن پر پہنچتے تو لوگ معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے سنائی دیتے، اے فرزند حسین، ہماری اولادیں آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ لوگوں نے کئی مقامات پر اپنے محبوب قائد کو امام ضامن باندھے، کئی مقامات پر صدقات دیے، کئی مقامات پر سفید ریش ضعیفوں نے لرزتے ہونٹوں سے اور کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں۔ جب آپ روہڑی اسٹیشن پر پہنچے تو رات کے 1:30 بج چکے تھے، تاہم ہزاروں لوگ اپنا آرام قربان کیے اپنے قائد کے منتظر تھے۔ آپ روہڑی اسٹیشن پر ہی تھے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حکومت بلوچستان نے تمام اسیران کوئٹہ کو جیل سے رہا کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی عوام نے فاتح قائد عارف حسین کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور جو عارف حسین الحسینی کو وقت کے بہت بڑے عامر
پر ایک عظیم فتح حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ اپنی قوم میں سر بلند ہو گئے مگر حکومت کی آنکھ میں خار بن گئے۔ فاتح قائد کا استقبال۔ قائد اپنے کارواں کے ساتھ شہداء کی سرزمین کوئٹہ پہنچے تو پورا شہر اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا۔ ملت جعفریہ کے تمام بچے، مرد و خواتین اور پیر و جوان فاتح قائد کا استقبال کرنے آئے ہوئے تھے۔ آج شہداء کی قربانیاں دینے والا شہر اپنے محبوب قائد کے لیے چشم برآں تھا۔ کوئٹہ اسٹیشن کے تمام پلیٹ فارم، اسٹیشن کی عمارت کی چھتیں، وہاں پر موجود ٹرینوں اور پلوں اور ہر وہ جگہ جہاں پر کسی انسان کے کھڑے ہونے کا امکان تھا، انسانوں سے بھری تھیں۔ بھیڑ اس قدر سخت تھی کہ کوئی شخص پاؤں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچنے پر ہر ایک نگاہ اس ڈبے پر مرکوز تھی جہاں سے قید نیچے اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہجوم کی شدت کے باعث آپ کو تقریباً 19 منٹ تک نیچے قدم رکھنے کے لیے جگہ نہ مل سکی۔ بسد مشکل آپ نیچے اترے اور وی آئی پی روم تک راستہ بنایا گیا۔ محبوب قائد کو پھولوں کی سرخ پتیوں میں چھپا لیا گیا۔ سرخ پتیوں کے لباس میں ملبوس قائد کو دیکھ کر لوگ 6 جولائی کو خون میں نہلائی شہداء کی یاد میں آہیں بھرتے رہے اور ماحول پہ طاری سسکیوں نے فاتح قائد کو بھی اشکبار کر دیا۔ آپ سب سے پہلے شہداء کی قبروں پر تشریف لے گئے جہاں سسکیاں چیخوں میں بدل گئیں اور چیخیں ماتم کی شکل اختیار کر گئیں۔ آپ نے ہر شہید کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور منٹوں تک سر جھکائے خاموش کھڑے دعائیں پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ضابط کو فطرت پر غالب پا کر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جنہوں نے اپنے خون، رنگ، روایات کو زندہ رکھا۔ ہم ممنون ہیں ان شہداء کے جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر پوری قوم کا بھرم رکھ لیا۔ انشاءاللہ یہ بے گناہ خون ظالموں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ شہداء کے مشن اور خون کی تاثیر کو زندہ رکھنے میں کوئی فروگزاشت نہیں کریں گے۔ آپ نے حکومت پر واضح کیا کہ ہم نے طویل عرصہ تک صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہماری شرافت کا یہ مقصد ہرگز نہ لیا جائے کہ ہم اپنے معاہدہ اسلام آباد کے مطالبہ سے دست بردار ہو گئے، بلکہ اب تو ہمارے اس مطالبہ میں مزید تیزی آ گئی ہے، کیونکہ ہم نے اسلام آباد میں ایک شہید محمد حسین شاد کی قربانی دے کر معاہدہ کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ آج 17 شہداء کے خون نے ہمارے مطالبات کو مزید تقویت بخشی ہے۔ شام کے وقت آپ نے تمام رہا شدہ اسیران سے مدرسہ امام صادق علیہ السلام کے حال میں ایک خصوصی نشست کی۔ آپ نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ہر ایک سے اس کی داستان غم سنی۔ اگلے روز آپ تمام شہداء کے گھروں میں تعزیت کے لیے گئے اور پسماندگان کی دلجوئی کی۔ آپ شہداء کے والدین اور ورثاء سے تعزیت کرتے تو وہ جواباً کہتے، آپ کے اشارے پر ہمارے جوان قربان ہیں، ہمارے بڑھاپے کے اثاثے نوجوان بیٹے آپ کا صدقہ ہیں۔ بعض شہداء کی دکھی ماؤں نے کہا، اے محبوب قائد، ہمارے جوان بیٹوں کا خون اور جوان بیٹیوں کی چادریں آپ کے ایک اشارے پر قربان ہیں۔ یہ جملے سن کر آپ کا بدن لرز گیا۔ آپ سر جھکائے شاید یہی کہہ رہے ہوں گے کہ پوری قوم کے وقار اور مذہب حقہ کی حقانیت کا نذرانہ ہے۔ آپ نے تمام رہا شدہ احباب کو پارا چنار کی دعوت دی اور ISO کے ساتھیوں کو تاکید فرمائی کہ وہ ملک گیر دورہ کر کے اپنی قوم کو صحیح حالات سے آگاہ کریں کہ حکومت نے بے گناہوں پر ظلم کے کتنے پہاڑ توڑے ہیں۔ اسی ثانیہ میں اپنی حکمت عملی کی بنا پر علامہ سیدار حسینی کا اپنی قوم میں وقار بلند ہوا، مگر آپ حکومت کی آنکھ میں کانٹا بن گئے۔ آپ وقت کے عامر جنرل ضیاء الحق کے لیے ایک چیلنج کا روپ اختیار کر گئے۔ اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھنے والی ان استعماری قوتوں نے سانحہ کوئٹہ کے بعد علامہ سیدار حسینی پر کڑی نگاہ رکھی اور آپ کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس سانحہ پر حکومت اور اس کے آقاؤں کو ہر پہلو سے ندامت اٹھانا پڑی اور یہی ندامت ایک ناسور کی طرح 5 اگست 1988 کو صبح تک ان کے قلب و نظر پر مسلط رہی۔ ادھر مغربی تہذیب کے ناخداؤں نے اسلامی انقلاب کی تابناکی میں اپنی انسان دشمن تہذیب کی ہلاکت کے امکانات کو محسوس کر لیا۔ انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ میں یہاں تک تحریر کیا، Men of piety, the Muslim world are the most dangerous people for the Western civilization. امت مسلمہ میں صاحبان تقوی شخصیت کا وجود مغربی تہذیب کے لیے خطرہ کا باعث ہے۔ چنانچہ ایک عالمی سازش کے تحت ہر اسلامی ملک میں معروف اور صاحب تقوی شخصیات کو مشخص کر کے ان کی زندگی کے چراغ گل کر دینے کی شیطانی سازش کی گئی۔ جبکہ قدرت صاحب تقوی کو کامیاب اور پسندیدہ قرار دیتی ہے تو شیاطین عالم نے
شیاطین عالم نے ایسے برگزیدہ انسانوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، چنانچہ باقر الصدر، موسیٰ صدر، شیخ راغب حرب، آقائی بہشتی، آقائی مطہری، شہید مہدی حکیم عارف حسین الحسینی اور شہید عباس موسوی جیسی بلند پایہ شخصیات اس عالمی سازش کی بنا پر شہادت سے ہمکنار ہوئیں۔ ملت جعفریہ کے خلاف حکومت کی منصوبہ بندی۔ نمبر 1، عزاداری سید الشہداء پر حملے۔ حکومت علامہ سید عارف حسین الحسینی کی صلاحیتوں اور افکار سے آگاہ ہو چکی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص روایتی مذہبی لیڈر نہیں بلکہ خلوص نیت سے ملک میں اسلامی نظام کا خواہاں ہے۔ وہ روایات سے ہٹ کر ملک میں نظام کی تبدیلی کے لیے متحرک ہے اور اپنے اداروں میں پختگی اور عمل میں معنویت رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف امام خمینی کے نمائندہ کی حیثیت سے پاکستان میں اسلامی انقلاب کی ترویج کا امین ہے بلکہ عامر نجدیت، سامراجیت اور ملوکیت کے لیے بیک وقت خطرہ ہے۔ آپ کے بلند پایہ افکار، قائدانہ صلاحیتیں حکومت وقت امریکہ اور سعودیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھیں، کیونکہ یہ تمام عناصر پاکستان میں امام خمینی کی حقیقی اسلامی فکر اور اس کے نفوذ کو اپنے وجود کے لیے خطرہ گردانتے تھے۔ چنانچہ حکمرانوں نے اہل تشیع کی ابھرتی ہوئی تعمیری سوچ اور سیاسی بصیرت کو سطحی مسائل میں الجھانے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے تحت اہل تشیع کی شہرگ عزاداری سید الشہداء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، جس کے نتیجہ میں لاہور، راولپنڈی، سرگودا، ملتان، لیا، ڈیرہ اسماعیل خان، جھنگ، اٹک، کراچی، بدین، بھکر، میاں والی اور بہاولپور میں ایک حکومتی پروردہ گروہ سے عزاداری پر منظم حملے کرائے گئے۔ یہ فسادات نہ صرف حکومت کی حمایت پر ہوئے بلکہ بعض مقامات پر پولیس کی نگرانی میں سر انجام دیے گئے۔ اہل تشیع کی مساجد، امام بارگاہیں اور گھروں کو نذر آتش کیا گیا۔ عزاداری اور ماتمی جلوسوں پر فائرنگ تک کی گئی، جس کے نتیجے میں بہت سے عزادار شہید ہوئے۔ ان دلخراش اور پرخطر حالات میں علامہ سید عارف حسینی نے ملک بھر کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، یہاں تک کہ جہاں علم مبارک کی بے حرمتی ہوئی یا کوئی عزادار شہید ہوا آپ وہاں پہنچے، متاثرین کو حوصلے دیے اور انہیں سامراج کی سازشوں سے آگاہ فرمایا۔ آپ مختلف مقامات پر مساجد، قرآن مجید اور تعزیہ کی بے حرمتی پر اشکبار ہوئے۔ آپ جلے ہوئے تعزیہ اور مساجد کو بوسے دیتے اور قوم سے انتہائی دردناک لہجے میں مخاطب ہو کر فرماتے، آئندہ علم یا باس وہی لگائے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ آپ کسی بھی شہید کے گھر جاتے تو ان کے گھر چٹائی پر بیٹھ کر شریک غم ہوتے۔ لیا کے فسادات میں ایک انتہائی غریب گھرانے کا نوجوان شہید ہوا۔ آپ وہاں پہنچے تو متمول گھر میں آپ کے قیام کا بندوبست کیا گیا۔ صاحب خانہ نے شہید کے قریب باپ کو بلانے کے لیے کہا تھا کہ اسے تعزیت پیش کی جا سکے، مگر آپ نے فرمایا، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں شہید کے باپ کو اپنے پاس بلا کر تعزیت کروں؟ مجھے ہر حال میں ان کے گھر میں جانا ہے۔ آپ اپنے رفقا ریٹائرڈ جنرل تصور حسین، علامہ ساجد علی نقوی اور علامہ محمد تقی نقوی کے ہمراہ اس غریب شخص کے گھر پہنچے۔ اس کے بوسیدہ سے مکان میں چٹائی پر بیٹھ کر تعزیت کی اور اسے کچھ امداد دے کر اجازت طلب کی۔ آپ جہاں بھی تشریف فرما ہوتے، آپ کی طرف کسی شہید کا والد جب بھائی آ رہا ہوتا تو آپ اٹھ کر اس کے استقبال کرتے اور فرماتے، یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے قربانی دے کر مذہب کی لاج رکھ لی ہے۔ شہداء کے گھروں میں تشریف لے جانے پر اگر بعض شہداء کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ اس غریب گھرانے کا واحد کفیل تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بالکل بے آسرا ہیں، تو آپ پورے سفر میں اداس رہتے اور دوستوں سے پوچھتے، کیا یہ ظالم حکمران عذاب خدا سے بچ جائیں گے؟ اور پھر خود اعتمادی سے فرماتے، نہیں، یہ عذاب خداوندی کی گرفت میں ضرور آئیں گے، کیونکہ معصوم اور یتیم کی آہیں عرش خداوندی سے ٹکراتی ہیں۔ آپ نے استعمار کی اس فرقہ وارانہ سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو 4 زاویوں پر مرکوز کیا۔ نمبر 1، آپ نے فرقہ وارانہ فسادات کو شیطان بزرگ امریکہ کی سازش قرار دے کر اسے رسوا کیا۔ نمبر 2، آپ نے حکمرانوں کو اس سازش کا ذمہ دار ٹھہرا کر ملک میں ان مذموم مقاصد کا پردہ چاک کر دیا۔ نمبر 3، آپ نے مسلمانان پاکستان کو اتحاد بین المسلمین کی پرخلوص دعوت دی اور وحدت المسلمین کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ نمبر 4، آپ نے اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ جاری رکھی۔ اس حکمت عملی کا ہر زاویہ انتہائی کٹھن اور مشکل تھا، مگر آپ نے عوام سے مسلسل روابط، پریس کانفرنسیں، شب و روز کے دورہ جات، تقاریر اور سیمینار منعقد کر کے تمام زاویوں کو مکمل کیا۔ اکتوبر 1986 کو بھیجے گئے قوم کے نام پیغام میں آپ نے فرمایا، برادران ایمانی، یہ ہنگامے اور یہ پرتشدد واقعات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق ایران و لبنان میں سامراجیوں کی شکست سے ہے۔ ان کا تعلق اقوام متحدہ سے اسرائیل کے اخراج کی کوششوں سے ہے۔ ان کا تعلق اسلامیان پاکستان کے قادیان فتنے کے خلاف تازہ جدوجہد سے ہے۔
یہ ہنگامے سامراجی عناصر پے در پے شکستوں کا انتقام لینے کی کوشش ہیں۔ یہ ایک صہیونی سازش ہے جو اسلام، اتحاد ملت اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف زہر قاتل ہے۔ کراچی کا سواد اعظم نامی گروہ اور حکومت براہ راست اس میں صہیونیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے شامل ہیں۔ میری قوم کے ہر ایک فرد، خواہ وہ عالم ہے یا طالب علم، وکیل ہے یا تاجر، جوان ہے یا ضعیف، سے اپیل ہے کہ وہ تشخص ملی وحدت مسلمین اور تحفظ دین شاعر اللہ اور عزاداری کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیں اور دشمن کی سازش کا قلع کم کرنے کے لیے ہم سے تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم خدا کے فضل و کرم اور امام زمانہ علیہ السلام کی سرپرستی سے ہر ایسی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ فرقہ واریت کی آگ کچھ زیادہ بھڑکنے لگی تو آپ نے اسلام آباد میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صحافیان محترم، آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے جہاں پاکستان کے دیگر شہریوں کی آزادیاں سلب کی گئی ہیں، وہاں ملک کی ایک اہم آبادی اہل تشیع کو بھی ان کے جائز حقوق سے محروم کیا گیا ہے۔ ہم ایک عرصہ سے ان حقوق کے لیے تحریک چلا رہے ہیں جو انتہائی پرامن ہے، جہاں ہم نفاذ اسلام اور اتحاد ملت مسلمہ کے لیے سرگرم عمل ہیں، وہاں اپنے جائز مطالبات اور اپنی فکر کے نفاذ کے معاملے میں بھی اپنا ایک موقف رکھتے ہیں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت ہمارے جائز مطالبات پورے کرنے کی بجائے ہماری راہ میں نئی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ نام نہاد اسلامی حکومت کے دور میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزاداری بھی خطرات اور بحران کا شکار ہے۔ یہ بات آپ سے ہرگز پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کی زد میں ہے اور یہ ناسازگار فضا حکومت کی پیدا کردہ ہے۔ شاید اسے معلوم نہیں کہ ملک ایسی مقدر فضا کا ہرگز متحمل نہیں ہے۔ آج حکمران اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ایسی حرکات کے مرتکب ہو رہے ہیں جو کل ملکی استحکام کو پارا کر سکتی ہیں۔ ملکی بحران اور سیاسی جماعتوں کے دباؤ کے پیش نظر عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے ملک میں فسادات کئی سرکاری ایجنسیوں کے افراد کی ایما پر ہوئے ہیں۔ ہم متاثرہ علاقوں کے دورے کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کوئی مسلمان مساجد اور عبادت گاہوں کو آگ لگانے کی بزدلانہ حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ امریکی سامراج کے ایجنٹوں کی کارستانی ہے جو خالصتاً مادی مفادات اور اپنے آقاؤں کی خوشنودی کی غرض سے کی گئی ہے۔ فرقہ واریت کو حکومت کی پذیرائی ملی تو محرم 1986 میں پاکستان کا دل شہر لاہور بھی مذہبی منافرت کی زد سے محفوظ نہ رہا، جس کے نتیجے میں مومنین کے گھر، مساجد اور امام بارگاہیں نذر آتش ہو گئیں، بلکہ ذوالجناح کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ جب اس سنگین واقعہ کی اطلاع ٹیلی فون پر علامہ سید عارف حسینی کو دی گئی تو انہوں نے ٹیلی فون کرنے والے کو جھاڑتے ہوئے فرمایا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ علم مبارک اور ذوالجناح کا تحفظ کرتے ہوئے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ اس سانحہ کے بعد آپ فوراً لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور کرفیو کی لپیٹ میں تھا، آپ کے ہاتھ میں سیاہ رومال تھا اور آپ کافی غمگین تھے۔ آپ نے پہنچتے حقائق معلوم کیے، ایک پہلو کا جائزہ لیا اور خود بھی متاثرہ مقامات کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ نے کرفیو کے دوران متاثرہ مقامات کا دورہ کیا، وہاں کے متاثرین سے تفصیلات طلب فرمائیں اور مومنین کو واشگاف الفاظ میں فرمایا، اب وقت آپ سے رنگین ٹی وی، فریج، ایئر کنڈیشنڈ اور ایسے لوازمات کا مطالبہ نہیں کرتا، لہٰذا اپنی ناموس اور عزاداری کے تحفظ کے لیے اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں۔ آپ نے اپنی قوم پر واضح کیا کہ بلا وجہ کسی کو چھیڑنا ہماری عادت نہیں ہے، مگر چھیڑنے والے کو چھوڑنا بھی ہماری عادت کے برخلاف ہے۔ آپ نے اسلام پورہ کے ایک جلے ہوئے گھر کا دورہ کیا تو وہاں ایک ضعیف سے آزادی نے روتے روتے حال دل یوں بیان کیا، آقا صاحب میری جواں بیٹی کا جہیز بھی جل چکا ہے۔ آپ سیدہ کے غمناک بیان سن کر کافی دیر خاموش کھڑے رہے۔ مومنین کی دلجوئی کے بعد آپ واپس جامعۃ المنتظر آئے تو احباب کی خوب سرزنش فرمائی کہ آپ اتنے بے بس ہیں کہ دشمن اس پر رونق شہر میں بھی آپ کو نقصان پہنچاتا رہا اور آپ اپنی تباہی کا منظر دیکھتے رہے۔ جب جامعۃ المنتظر میں قائد کی آمد پر یہ معروف نعرہ لگایا گیا کہ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے تو قائد نے انتہائی غصہ میں کہا، سکوت، کیونکہ جھوٹ بولتے ہو۔ علم عباس اور ذوالجناح زخمی ہو گئے اور آپ کو خراش تک نہ آئی اور اب یہ نعرہ لگا رہے ہو، انہیں اس قدر غصہ میں کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ آپ نے لاہور میں پرہجوم پریس کانفرنس سے تاریخی خطاب کیا جو آپ کی قائدانہ فکر اور معیار کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آپ نے فرمایا، صحافیان محترم، اس سال محرم میں جو فسادات ہوئے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں، جو کہ سابقہ 2-4 سالوں سے کہیں زیادہ ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بندی سے کام ہو رہا ہے۔
بین الاقوامی تناظر کا مطالعہ رکھنے والوں کے لیے یہ کوئی ناقابل فہم معمہ نہیں ہے۔ اگرچہ ان فسادات کو شیعہ سنی فسادات کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم نے جب استعمار کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو اپنے مشترکہ دشمن کی طرف متوجہ کیا اور آپس کی تفرقہ بازی کی جگہ عالمی استعمار کے خلاف مظاہرے شروع کیے، تو استعمار نے اس مقدس مقصد سے منحرف کرنے کے لیے ہمیں داخلی انتشار میں مبتلا کر دیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے خون مسلم کی ارزانی ہوتی رہی، مساجد کا تقدس پامال ہوا۔ ہمیں توقع تھی کہ بعض زندہ ضمیر شخصیات ملک دشمن سرگرمیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ملت مسلمہ کو اس ندامت سے بچائیں گے، مگر یہ توقعات پوری نہ ہوئیں۔ اس ملک میں ہم اخلاقی اور شرعی طور پر اپنا دفاع خود کرنے کا حق رکھتے ہیں اور آئندہ اپنا مکمل دفاع کریں گے۔ ان واقعات میں آئندہ استعمال ہونے والے افراد کچھ تو جانے پہچانے چہرے ہیں اور کچھ کے چہروں پر مختلف نقاب ہیں، لیکن حکومت اور دوسرے افراد دونوں قسم کے لوگوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ شاید بین الاقوامی مجبوریوں کی وجہ سے ان کی انسانیت سوز جرائم سے چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ ان فسادات میں ملوث افراد کو ہم اس لیے استعماری سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہر سال اسلامی انقلاب کے خلاف ہیں اسلامی انقلاب کے خلاف ہیں، حتیٰ کہ انقلاب حسینی کے بھی خلاف ہیں۔ ان حالات میں جبکہ ملک کی سالمیت اندرونی اور بیرونی طور پر شدید خطرات سے دوچار ہے، ملک کو داخلی طور پر انتشار کا شکار کرنا بین الاقوامی اسلام دشمن قوتوں اور ان کے اعلی کار عناصر کی کھلی سازش ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ عناصر مذہب کی آڑ میں پاکستان کے وجود کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ ہمیں حکومت کی زیادتیوں کے ساتھ ساتھ چند علماء کرام سے بھی شکوہ ہے، جو کھلی آنکھوں سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہ صرف خاموش ہیں بلکہ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کر رہے ہیں۔ ہم تمام مکاتب فکر سے مخلصانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسلامی اقدار اور اخوت کے محافظ بنیں اور یہ ملک جو لاکھوں فرزندان توحید کی جان اور ناموس کی قربانی دے کر حاصل کیا گیا تھا، اس کی شیرازوں کو بکھرنے سے بچائیں تاکہ دشمن کے سامنے ملت مسلمہ کا وقار بلند رہے۔ اسی کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ تمام صحافیان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے ایک گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ کا قلم آپ کے ضمیر کا ترجمان ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو مسلم معاشرے کو اسلامی راہ پر چلا کر انقلاب برپا کر دیں، اگر چاہیں تو قلم کے ذریعے معاشرہ میں زہر بھر دیں۔ چونکہ آپ ایک مسلمان صحافی ہیں، اس لیے آپ کو اسلامی مشکلات اور بین الاقوامی سازشوں کا علم ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ استعمار کے خلاف کام کریں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر استعمار کے خلاف کام کرنے والے گروہوں کے افکار کو زمانے تک ایمانداری سے پہنچائیں۔ اس پرجوش پریس کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے نوجوانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا اور ہر سطح کے نوجوان کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے نوجوانوں کو تاکید فرمائی کہ وہ متاثرہ علاقوں، نظریات گھروں، مساجد، قرآن مجید کے نسخوں اور امام بارگاہوں کی فلمیں تیار کر کے ملک بھر کی عوام کو استعمار کے ایجنٹوں کی کارروائی سے مطلع کر دیں۔ ان مصائب و آلام کے ایام میں ایک اور سازش جس میں آپ کو الجھانے کی کوشش کی گئی وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی عزاداری کے روٹ کی بندش کا مسئلہ تھا، جو 1986 کو ایک معمولی سی استعماری شرارت سے شروع ہوا۔ در حقیقت یہ بھی عزاداری کے خلاف طے شدہ منصوبہ بندی کا جز تھا، جسے کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان نے تکمیل تک پہنچایا۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا روٹ تبدیل کر لیں، تو آپ نے حکومت پر واضح کیا کہ ہم اپنا روٹ اس لیے تبدیل نہیں کرنا چاہتے کہ ایک تو ہمارا 150 سالہ حق ہے، دوسرا ہم نے یہ روٹ تبدیل کر دیا تو پھر یہ تجربہ پورے ملک پر دہرا دیا جائے گا، جو ہمارے لیے بے حد مسائل پیدا کرے گا۔ آپ نے عزاداری کے اس روٹ کی بحالی کے لیے انتہائی محنت سے جنگ لڑی۔ آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حکومت ہمیں باور کراتی ہے کہ روٹ کی بندش اہل سنت کا مطالبہ ہے، مگر ہم نے واضح کیا ہے کہ اس میں حکومت کا ہاتھ ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اہل سنت برادران تو عاشورہ کے جلوس میں شرکاء کو دودھ اور نیاز پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مسئلہ حکومت کا پیدا کرتا ہے۔ اگر اہل سنت کا مسئلہ ہے تو پھر حکومت ہم سے مذاکرات کی مت سوچے، ہم اپنے مسائل خود اپنے بھائیوں سے حل کر لیں گے۔ عزاداری پر حملوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ استعمار کے اشارے پر اس کے نمک خوار نام نہاد مسلمانوں نے ملت جعفریہ کے خلاف انتہائی غلیظ اور خود ساختہ عقائد پر مبنی نشر و اشاعت کا آغاز کر دیا۔ مخالفین کی نشر و اشاعت سے آپ کافی مایوس ہوئے، اس حوالے سے نہیں کہ آپ حوصلے ہار گئے، بلکہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شیعہ تو مشکلات برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مشکلات شیعوں کی میراث ہیں۔
آپ کو رنج اس بات کا تھا کہ ملت مسلمہ کو سامراج کے اشاروں پر بھٹکایا جا رہا ہے۔ چونکہ آپ استعمار کے ازلی دشمن اور ملت مسلمہ کے حقیقی مخلص تھے، اسی لیے ہر وہ کام جو استعمار کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کی رسوائی کا باعث ہوتا تھا، آپ کے دل میں نشتر بن کر اتر جاتا تھا۔ یہ وہ ایام تھے جب ضیاء الحق نہ جانے کن سوچوں کی بنیاد پر اہل تشیع کا بدترین دشمن بنا ہوا تھا۔ درسگاہوں کے امامیہ طلباء، سرکاری اور نیم سرکاری ادارے کے اعلیٰ شیعہ افسران اور تحریک کے کارکنان حکومتی کارروائیوں کی زد میں تھے۔ گلی کوچوں سے لے کر پارلیمنٹ تک وہابیت اور نجدیت کا راج تھا، یہاں تک کہ مولانا منظور چنیوٹی کی ایک متعصبانہ تحریک پر حکومت نے ملک بھر کے گریڈ 17 اور اوپر کے تمام شیعہ ملازمین کی فہرستیں تیار کرنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ فوج میں مذہبی لٹریچر کی تقسیم کے ساتھ ساتھ شیعہ جرنیل حکومتی کارروائیوں کا نشانہ بنتے جا رہے تھے۔ یہ حال عدلیہ کا بھی تھا۔ شریعت کورٹ یا دیگر عدالتوں میں شیعہ ججوں پر ایک قسم کا قدغن تھا۔ غرض یہ کہ کسی با اختیار ادارے کی سربراہی یا اداروں کے اہم عہدوں پر ملت جعفریہ کے افراد پر دائرے تنگ کیے جا رہے تھے۔ مکتب تشیع کے ساتھ ساتھ یہ دور بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی خاصا کٹھن تھا۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں بریلوی پروفیسر کا اخراج، وہابی اور نجدی عناصر کے اشاروں پر بریلوی علماء کی بلا جواز گرفتاریاں اور شرعی حوالے سے شریعت کورٹ یا حکومتی اداروں کی مساجد میں تعیناتی پر بریلوی علماء کی حق تلفیاں ضیاء دور کی چند نمایاں کارروائیاں تھیں۔ ضیاء الحق کی ذہنی متعصبانہ سوچ کا اندازہ 24 جولائی 1992 کے دور جنگ میگزین میں سابق چیف جسٹس شریعت کورٹ آفتاب حسین کے انٹرویو سے ہوتا ہے۔ انہوں نے برملا اظہار کیا کہ جب انہیں استحقاق کی بنیاد پر شرعی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کیا گیا تو ضیاء الحق نے انہیں اپنے پاس بلا کر دیگر چند معلومات کے علاوہ مسلک کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ ان کے نام سے شیعہ ہونے کا شبہ تھا۔ اس سے قبل فوج کے جنرل سید تصور حسین اور جنرل تجمل حسین بھی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن چکے تھے۔ مسلک دریافت کیا تو انہوں نے جواباً کہا کہ ان کا مسلک قرآن و سنت ہے۔ جناب آفتاب حسین نے اپنے اسی انٹرویو میں واضح کیا کہ ضیاء دور میں بریلویت کے خلاف انتہائی زہریلی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اس مسلک کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔